ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب ظاہری دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق، حکم کے مطابق 63 سال جلوہ گر رہنا تھا۔ پھر آپ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، پھر قیامت تک حضور کے دین کا کام جو تھا، حضور کی امت کے علماء، صوفیاء، صلحاء، قراء، زہداء، مفسرین، محدثین، ان کے ذمے حضور کے دین کا کام ہے، اور قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اندر جو بھی لوگ خرابیاں پیدا کریں، ان حضرات کی ذمہ داری تھی اور ہے اور رہے گی کہ وہ حق کو حق کر کے اور باطل کو باطل لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے بعد ہی فتنوں نے سر اٹھایا اور بڑے بڑے فتنے اٹھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے مقابلہ کیا، پھر حضرت عمر نے مقابلہ کیا، پھر حضرت عثمان غنی نے مقابلہ کیا، پھر حضرت حیدر کرار نے مقابلہ کیا، پھر تابعین کا زمانہ آیا، پھر تبع تابعین کا زمانہ آیا۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک جگہ باطل لوگوں کا رد کرتے ہوئے فتاوی رضویہ میں ایک شعر لکھا ہے، فرمایا کہ ماہ فشاند نور و سگ آؤ آؤ کند، ہر کسے بر خلقت خود می دند۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ نور برسا رہا ہوتا ہے اور کتا جو ہے وہ آؤ آؤ کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا ہر کوئی جس فطرت پر پیدا ہو اس نے وہی کام کرنا ہے۔ کتا بھونکنا ہے، اس نے بھونکتے ہی رہنا ہے۔ اب آپ اس کو جیسے مرضی تربیت دیں، وہ اپنی فطرت اور خلقت سے، اپنی تخلیق سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی دلیری کے ساتھ دین کا کام کیا اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ انہی ہمارے بزرگوں میں سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ آپ کی کتاب کشف المحجوب، یہ ترجمے کے ساتھ اور یہ بغیر ترجمے کے فارسی کے اندر جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے ان میں سے ایک ایک باب بیان کیا جائے تو داتا صاحب جو ہے وہ اس کے لیے تو کئی وقت درکار ہے، لیکن صرف برکت کے لیے کہ آج لوگ ہمارے بزرگوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کی مسجد میں جوتی چوری ہو گئی تو وہ مسجد کو گالیاں دینے لگے، یہ اس کو حق نہیں پہنچتا۔ ایک آدمی کا طواف کعبہ کرتے ہوئے جیب کٹ گئی تو اب وہ حج اور عمرے کو برا نہیں کہہ سکتا۔ اور ایک آدمی کعبے کے سامنے طواف کر رہا تھا، ایک آدمی نے جیب کاٹ لی تو اس میں کعبے کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے آیا، اس کی جیب کٹ گئی، موبائل کسی نے نکال لیا، جوتی اٹھا لی گئی بڑی قیمتی، تو وہ باہر نکل کر مسجد کو گالیاں دے گا یا امام کو گالیاں دے گا یا انتظامیہ کو گالیاں دے گا یا محلے داروں کو گالیاں دے گا، اس کو حق ہی نہیں پہنچتا اس بات کا۔ وہ جو غلط بندہ ہے وہ کہے وہ جوتی چور آیا تھا، یار اس نے مسجد کا بھی خیال نہیں کیا۔ تو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اللہ رب العالمین کے ولی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ولی کامل ہیں۔ اور یہ بخاری شریف کی دوسری جلد ہے اور اس کا 963 صفحہ ہے۔ اولیاء کے بارے میں حدیث قدسی جو میرے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے جو حضور نے بات فرمائی، اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فرمایا جو آدمی میرے ولی سے دشمنی رکھے، میرے ولی سے عداوت رکھے،
میرے ولی کو برا کہے، میرے برگزیدہ بندے کے بارے میں غلط خیالات رکھے، فقط آذنتہ بالحرب، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی فرمان رب العالمین کا ہے اور روایت فرمانے والے حضور ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ من عادی لی ولیًا، کہ جس نے بھی میرے ولی سے دشمنی رکھی، کوئی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، فقد آذنتہ بالحرب، واحد متکلم کا صیغہ فرمایا، جمع کا نہیں فرمایا، فرمایا ولی میرا تھا، دشمنی اس نے میرے ولی سے رکھی ہے، تو فرمایا میں خود اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب جس سے اللہ اعلان جنگ کرے، دو ہی باتیں ہیں اعلان جنگ کی اللہ کی طرف سے، ایک آدمی جو سود کھاتا ہے، سود نہیں چھوڑتا، اس کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ رسول سے اعلان جنگ کرے، دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی سے دشمنی رکھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب جو آدمی دشمنی کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی کو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے داتا صاحب شرک ہوتا ہے۔ میں نے کہا شرک ہوتا ہے، سید حجویر مخدوم امم اور مرکز پیر سنجر راہ حرم، اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جب حضرت سلطان الہند وہاں دریائے سندھ سے گزر رہے تھے، آ رہے تھے، تو آپ نے دریائے سندھ کو مخاطب کر کے فرمایا اوے دریائے سندھ، اور تیرے تو کوئی جنا بھی گزریا، کوئی ولی کامل بھی گزریا، کوئی مرد مومن بھی تیرے تو گزریا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ بھائی پانی سے باتیں کر رہے ہیں بابا جی، تو یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا حال بھی مولانا روم نے فرمایا نطق آب و نطق خاک و نطق گل از حواس محسوس اہل دل، فرمایا ہووے اللہ دا ولی، او دے نال مٹی بھی گلاں کر دی، درخت بھی گلاں کر دین، پانی بھی گلاں کر دی۔ فلسفی گو منکر حناناست، فلسفی گو منکر حناناست، از حواس اہل دل بیگاناست۔ مولانا روم فرماندے جڑا بندہ اولیاء دا انکار کرے او تے عقل دا غلام ہے، تے فلسفی گو منکر حناناست۔ مولانا روم فرماندے جڑا عقل دا غلام ہے نا، او تے اس خشک لکڑی دے بولن تے بھی معترض ہے کہ حضور نے ڈیک لا کے خطبہ دیتا تے جدو ممبر آیا تے حضور ممبر تے جلوہ گر ہوئے تے خشک تنا او جڑا کھجور دا سی حضور دے فراق وچ رون لگ پیا۔ اس تو نے حناناز ہجر رسول اور نالمی کرد ہم چوں ارباب عقول۔ مولانا روم فرماتے ہیں انجے رویا حضور دے فراق وچ کہ جویں انسان حضور دے فراق وچ روندے۔ تے مولانا روم فرماتے ہیں جڑا عقل دا بندہ ہے وہ تے اس خشک لکڑی تو بھی منکر ہے کہ لو جی نہ روح ہے نہ بدن ہے، خشک لکڑی پتہ نہیں کدوں دی کٹی ہوئی سی، حضور نے ٹیک لائی تے او کیویں رو پئی؟ فلسفی گو منکر حناناست از حواس اہل دل بیگاناست۔ فرمایا جڑا جس راہ نہ گیا ہوئے انہوں کی پتہ ہے، ہم سری با انبیاء برداشتن اولیاء را ہم چو خود پنداشتن۔ فرمایا لوگ برباد ہی اس واسطے ہوئے کہ انہاں پاک لوگوں اپنے جے سمجھنا شروع کر دیتا۔ کافران دیدن احمد را بشر آنمی دانت کیا شکل کمر۔ مولانا روم فرماندے کافراں اے تے ویکھیا کہ حضور مکے دی گلیاں وچ چلے، لیکن ظالم اے نہ ویکھ سکے کہ حضور نے انگلی دے اشارے نہ چند دے دو ٹکڑے کر چھڑے، اے انہاں نہ ویکھیا۔ تے اس واسطے مولانا حضرت سلطان الہند جب گزرے نا دریائے سندھ سے، تو آپ نے دریائے سندھ سے یہ پوچھا، فرمایا تیرے تو کوئی جنم ہی گزریا؟ تے ہن اگو دریائے سندھ کی کہنے لگا، کہندا 2.5 بندے گزرے نے۔ تو کتنے بندے گزرے؟ 2.5 بندے گزرے۔ انہوں نے کہا 10 ہوئے دریا کیڑے کیڑے گزرے؟ انہوں نے کہا ایک علی حجویری گزریا، پانی نو بھی پتہ ہے تو جنا ایک کو گزریا۔ تے 1000 سال ہوئے داتا صاحب لاہور بیٹھے شرک پھیلا رہے، اتنے اتنے اولیاء، اتنے اتنے اصفیاء، بلکہ ہون بھی دن رات میلہ لگے۔ میلے تو مراد نہیں ہوتا کہ بنگڑے، میلے تو مراد ہے بھی دنیا آ رہی دنیا جا رہی، انہاں وچ کیڑا کیڑا ولی ہے، کیڑا کیڑا کتب ہے، کیڑا کیڑا غوث ہے، کسی نو کوئی پتہ نہیں، سر جھکا کے آ رہا ہے۔ میں کہا جی تانوں چاند پتہ چلیا بھئی تے شرک ہوندا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی جدوں لاہور آئے تے آپ نے لاہور نو فرمایا یہ قطب البلاد ہے، سارے شہراں دا یہ قطب ہے۔ میں کہا جی، فرمایا کیوں؟ فرمایا تے علی حجویری لیٹا ہوا ہے۔ تو میں کہا اتنا بڑے مجدد الفسانی او لاہور نو قطب البلاد کون؟ داتا صاحب دی وجہ تو تے تو کہنا داتا صاحب شرک ہوتا ہے؟ میں کہا داتا صاحب تے شرک پھیلان نہیں آئے، سید حجویر مخدوم امم۔ حضرت سلطان الہند فرمایا بھئی دوسرا تیرے تو کون گزریا؟ انہاں کہا جی 11ویں والے پیر گزرے، حضور محبوب سبحانی گزرے۔ انہاں کہا جی پھر ادھا کیڑا گزریا؟ انہاں فرمایا ادھا تو میں بھائی تانوں نہیں کہندا،
پر تسی جانا جے داتا صاحب ہے تے ادھے تسی گزر کے جا رہے ہیں. تو انہاں کہا پھر اسی تکمیل کدوں ہوئے گی؟ انہاں کہا سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم. اقبال کہتا ہے داتا صاحب دی جڑی قبر ہے نا یہ سلطان الہند واسطے حرم دا درجہ رکھ دی ہے. مرکد او پیر سنجر را حرم. اور اتھے فرمایا جدو تسی جاؤ گے نا داتا صاحب تے 40 دن اتھے پیرن جا کے بیٹھو گے. میں کہا جی سلطان الہند شرک سکھن آئے یا توحید سکھن آئے؟ آج کہتے ہیں داتا صاحب جا رہے ہیں وہاں تو شرک ہوتا ہے. میں کہا سلطان الہند کتھوں چلے تے 40 دن پیروں میں بیٹھے رہے داتا صاحب شرک فیض دیندے رہے. میں کہا نہیں یہو جی توحید دا فیض دیتا سبحان اللہ. تے پھر پرتھوی راج دے او جڑا تالاب سی نا تالاب او دے ارد گرد بت سی. انیس الارواح والے لکھیا بھی اتھے جڑا بت کھڑے سی نا این کر کے تے جدوں پرتھوی او تے ہندوؤں دا ایسی تالاب تے او تے اتھے مسلماناں نو نیڑے نہیں سن لگن دیندے تے خواجہ صاحب نے وضو کرنا سی. ایک روایت ہے کہ خواجہ صاحب نے خود لوٹا بھریا تے پورے اس لوٹے وچ ہی تالاب آ گیا. دوسری روایت یہ کہ انیس الارواح والے لکھیا کہ جن خواجہ صاحب جڑا بت کھڑے سی نا انہوں نے ہندوؤں نے کنارے اس تالاب دے خواجہ صاحب نے اس بت نو فرمایا جاؤ میں وضو کرنا لوٹا بھر کے لیا. تے میں کہا یہ تسی یہ جیاں گلاں پھر یہ اشتہار چھاپ کر لگا رہے ہیں دعوت توحید. میں کہا توحید تینوں اج سمجھ آئی 1400 سال تو بعد 1435 سال گزر گئے تے پاکان امت نو توحید نہیں سمجھ آئی. داتا صاحب کے ارد گرد تو لگاتا ہے جناب وہ اشتہار کہ جی داتا صرف اللہ ہے, مشکل کشا صرف اللہ ہے. کھوتے دیا پترا اج تینوں 1400 سال تو بعد یہ گلاں بکواس کرنا, پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جناب نرم بات کرے. میں کہا جڑا 1000 سال بیٹھ کے توحید دا جام ساری دنیا نو تقسیم کر رہا تے داتا سلطان الہند نو نہیں سمجھ آیا داتا کس کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی کو سمجھ نہیں آیا داتا کس کو کہتے ہیں. پیر میر علی شاہ کو سمجھ نہیں آیا داتا کس کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی کو سمجھ نہیں آیا داتا کس کو کہتے ہیں. محدث اعظم پاکستان کو سمجھ نہیں آیا. جناب اتنے بڑے بڑے ساڑے علماء گزرے تے آج تسی چند پیسے لے کے سعودی عرب کو تے کہتے جی داتا صرف اللہ ہے. میں نے کہا داتا اللہ ہی ہے. کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ داتا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے, لیکن یہ بھی عقیدہ ہمارا ہے کہ داتا تو صرف وہی ہے. اسی رب نے اپنے مقبول بندے علی حجویری کو داتا بنایا ہے. آج چند ٹوٹ اٹھ کر پاکان امت کے جناب ایسے دامن کھینچ رہے ہیں کہ جی ایسے, اور ہماری قوم بھی ان کی باتیں سن لیتی ہے. میں نے کہا آج کا مولوی اٹھ کر جس کو سیدھا نماز پڑھنی بھی نہیں آتی اور جس کو داتا علی حجویری وہ ہے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا داتا صاحب فرماندے میں امام اعظم ابو حنیفہ نو ویکھیا خواب وچ, فرماندے میں حضرت بلال دی قبر اے میرے کو 200 تے 13 صفحے ہوتے امام اعظم ابو حنیفہ دا گل کردیاں امام صاحب دے بارے فرماندے میں حضرت بلال دی قبر تے لیٹے ہوئے سی, مینوں نیند آ گئی تے میں نے خواب وچ ویکھیا کہ حضور باب ابن ابی شیبہ تو تشریف لے آ رہے ہیں. باب ابن ابی شیبہ تو میں ویکھیا داتا صاحب فرماندے اے داتا صاحب دا خواب ہے, میرا تیرا خواب نہیں. دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے. بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. دلیر ہی تو داتا صاحب آئے کہ وہ تو غزنی چھڈ کے لاہور آئے, ورنہ اپنے پیو دیاں قبراں بھی کوئی چھڈدا, اپنے جائیداداں بھی کوئی چھڈدا. بند ہائے کو سار اساں گسیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریخ. اقبال کہندا داتا صاحب علی حجویری پہاڑ تے دریا عبور کر کے غزنی تو چل کے لاہور آئے, شرک پھیلان نہیں آئے, ایتھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بیج بوڑ آئے. آدھے فاروق از جمالش تازہ شد حق سے عرف او بلند آواز شد. اقبال کہندا داتا علی حجویری نے اسلام دی اتنی خدمت کی تھی کہ حضرت عمر دے دور دی یاد تازہ کر کے رکھ دی تھی. پاسبان عزت ام الکتاب کہنے لگے وہ تو قرآن دے محافظ بن کے لاہور آئے. از نگاہش خانہ باطل خراب, انہوں نے کہا بسترے لوٹے لے کے لاہور نہیں آئے. میں کہا اقبال کی لے کے لاہور آئے؟ کہنے لگے رسول اللہ کو اکھ لے کے لاہور آئے. اکھ لے کے آئے. از نگاہش خانہ باطل خراب
کہنے لگا داتا علی اجویری نگاہ پائی تے باطل کدے جڑے انہاں وچ توحید بسرن لگ پئی. سمجھ آئی بات؟ عاشق و ہم قاصد تیار عشق. فرماندے خود بھی حضور دے عاشق سن تے ایتھے آ کے عشق رسول دی دعوت دیتی. آشکارا از جبینس آشکارا اسرار عشق. اقبال کہندا داتا صاحب دی پیشانی ویکھ کے لوگ حضور دا کلمہ پڑھ جاندے سن. آج توحید لوگوں کو آج توحید سمجھ آئی. داتا علی اجویری اقبال کو بھی نہیں سمجھ آئی. وہ داتا صاحب کے بارے میں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماز مہر او تابندہ گشت. اقبال کہتا خاک پنجاب داتا علی حجویری کے دم قدم سے زندہ ہے اور قیامت تک پنجاب کا جو سرزمین ہے یہ داتا علی حجویری کی سورج سے روشن رہے گی. داتا صاحب فرماندے میں امام اعظم ابو حنیفہ نو ویکھیا. آج ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے قرآن و سنت کی بات کرو. میں آکھا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی امام اعظم ابو حنیفہ دی گل کردے فرماندے اما شیران جہاں بستہ این سلسلہ اند روباز ہیلا چساں بغسلت این سلسلہ را. مجدد صاحب فرماندے نو جڑا امام اعظم ابو حنیفہ دے خلاف گل کرے پہلے اودے کول پوچھ. داتا علی حجویری 1000 سال پہلے داتا صاحب امام صاحب دے پیچھے ہاتھ بند کے کھڑے تو ساڑا امام ہے جیڑی تیری تحقیق ہے اساں دے چلنا ہے. ایک داتا صاحب مجدد صاحب فرماندے میں بھی ہاتھ بند کے پیچھے کھڑیا کدے امام اعظم دے. سلطان الہند ہاتھ بند کے پیچھے کھڑے. قطب الدین بختیار کاکی ہاتھ بند کے پیچھے کھڑے. مجدد صاحب پیچھے کھڑے. بابا فرید پیچھے کھڑیا. شاہ محمد غوث پیچھے کھڑیا. شاہ ابو المالی پیچھے کھڑیا. پیر میر علی شاہ پیچھے کھڑیا. اعلیٰ حضرت بریلوی پیچھے کھڑے. اعلیٰ حضرت مجدد صاحب فرماندے رہے بڑے بڑے شیر اس پنجرے وچ باندھن حنفیت دے پنجرے وچ باندھن جنہاں وچ داتا صاحب جا شیر بھی باندھے. آج ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے میں تو قرآن و سنت کی بات کرتا ہوں. میں نے کہا انہاں نو قرآن و سنت سمجھ نہیں آیا جنہاں نے خواباں وچ حضور آون. تے داتا صاحب فرماندے جدوں حضور بابے ابن ابی شیبہ تو آ رہے تے بڈھے جے بندے نو حضور ہتھاں تے چایا ویا. خوش نصیب ہو تسی جڑے امام اعظم ابو حنیفہ دے پیچھے لگے کھڑے. سمجھ آئی گل؟ امام اعظم ابو حنیفہ جڑے نا انہاں کول پڑھیا امام ابو یوسف نے, انہاں کول پڑھیا امام محمد نے. ویسے ڈائریکٹ امام محمد نے بھی امام ابو یوسف کو پڑھیا لیکن کچھ سبق رہ گئے سن تو آپ نے پھر انہاں کول پڑھے. پھر انہاں کول پڑھیا امام شافی نے, امام محمد کول امام شافی نے پڑھیا. تے امام شافی کول پڑھیا امام احمد بن حنبل نے. تے امام احمد بن حنبل کول پڑھیا امام بخاری نے. اے جڑی میرے کول سامنے پئی اے بابا جی کتنے نمبر تے شاگردن امام اعظم دے. امام صاحب دے شاگرد امام ابو یوسف سجے ہاتھ تے کرن کھبے تے بے ادبی نہ ہوئے. امام اعظم دے شاگردن امام ابو, انہاں دے شاگردن امام محمد, انہاں دے شاگردن امام شافی, انہاں دے شاگردن امام احمد بن حنبل تے انہاں دے شاگردن پنجویں نمبر تے شاگردن ہے بابا جی. تے آج بخاری کی بات کرتے ہو تے جنہ دے پنجویں نمبر تے بابے دے شاگردن اس بابے دا نام کوئی نہیں لیندہ. آج دو لفظ کوئی بخاری دے پڑھنے آ جانتے ہو جی میں ڈائریکٹ بخاری پڑھتا ہوں. میں آکھا انہیں کو بخاری پڑھ جنہیں پنجویں نمبر تے شاگردن او دے کو حدیث سمجھ آئے گی تینوں. تے حدیث تو تے آج سعودی عرب دے ریال کھا کے تھے وہابیزم پھیلان دے ہو. تے جنہاں نے ڈائریکٹ رسول اللہ کو حضور نے ہاتھ سے چایا, حضور نے اینج کر کے. داتا صاحب فرماندے میں حیران ہویا بھئی بچے نو تو لوگ چاندے ہتھاں ہوتے بڈھے نو بھی کدی کسے ہتھاں تے چایا. داتا صاحب فرماندے میں دل وچ سوچیا بھئی بڈھے نو حضور اچائی پھردے نے بڈھا ہے کون؟ تے کہندے حضور نے اپنے علم مبارک نال میری دل دی کیفیت نو جان لیا. داتا صاحب فرماندے میں دل وچ سوچیا تے حضور میرے دل دی گل فرما دیتی. فرمایا علی حجویری تو پریشان کیوں ہوندا؟ اے تیرے علاقے دے جڑے لوگ ہیں انہاں دا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. سبحان اللہ. تے داتا صاحب جڑے تبصرہ ہے نا دے اوتے فرماندے پہلے بھی حضور جے انگلی پکڑ دے نا امام اعظم ابو حنیفہ دی تے تاویں امام صاحب دے پھسلن دا کوئی امکان کوئی نہیں سی. حضور جے دا ہاتھ ناپ لواں پھسل تے نہیں نہ سکدا. داتا صاحب کے تبصرہ اپنا خود کیتا. فرمایا جے حضور انگلی ناپ کے لے آندے نا ابو حنیفہ دی تے پھر بھی مینوں کوئی نہیں سی پریشانی. لیکن فرمایا ابو حنیفہ دا تو اے مقام ہے کہ وہ اپنے قدمہ تے چل ہی نہیں رہا, حضور دے سہارے نال چل رہے.
اور عبداللہ بن مبارک فرماندے فلانت ربنا آداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، فرمایا ریت دے ذرے دے مقدار اس بندے ہوتے لعنت ہوئے جڑا امام اعظم ابو حنیفہ دے خلاف گل کرے۔ اگے داتا صاحب فرماندے امام اعظم ابو حنیفہ دا تذکرہ کر دے ہویا، امام صاحب فرماندے میں خواب وچ ویکھیا حضور پر نور شافع یوم النشور کو حوض کوثر کے کنارے حضور جلوہ گر ہے اور بہت سارے مشائخ حاضر ہیں، ایک بہت سارا بوڑھا بزرگ ہے وہ حوض کوثر کے بائیں طرف کھڑے ہیں، اور ایک دوسرے بزرگ ہیں وہ حوض کوثر کی دائیں طرف کھڑے ہیں، حضرت نوفل بن حیان بھی کھڑے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، تو میری طرف آئے اور انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے انہیں کہا کہ مجھے بھی پانی دیجئے۔ اے امام صاحب حوض کوثر تے پہنچے کھڑے خواب وچ، اے داتا علی حجویری لکھ دین فرماندے میں امام صاحب فرماندے میں بھی چلا گیا، ایک بابا جی ادھر کھڑے حوض کوثر دے تے ایک ادھر کھڑے، انہاں دے بال بکھرے ہوئے سن جڑے اس طرف سن تے دوسرے دے بال کوئی نہیں سن بکھرے ہوئے، تے کہندے نوفل بن حیان بزرگن جدوں انہاں مینوں ویکھیا تے بھجدے آئے، کہندے تسی ابو حنیفہ ہو؟ جنہاں ہاں، انہاں کہا پانی تے دیو، انہاں نے کہا پانی انج نہیں ملدا، پہلے میں حضور کو اجازت مانگا، پانی تھوڑا جی پانی لینا تے آج لے ان کی پناہ، ہاں آج مدد مانگ ان سے، کہندے میں کیا پانی چاہیے، انہوں نے فرمایا کہ حضور سے اجازت لے لوں، ایسے پانی تھوڑا ہے بھئی حوض کوثر تو پانی، فرمایا حضور سے اجازت لے لوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہتے ہیں جب حضور کے پاس گئے تو حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا ہاں ان کو پلاؤ، ان کو پلاؤ۔ ساڑھے بابیاں تو دنیا دی بھی حوض کوثر پیندے رہے، کتنے اہل سنت خوش نصیب ہیں، دائیں بائیں نہیں ہونا ہے، نہ شیراں پیچھے ہاتھ بن کے کھڑا ہونا ہے۔ شنیدم در روز امید و بیم بدارا ببخشت بنیکاں کریم، سمجھ آئی؟ ہم نے یہ سنا ہے کہ قیامت والے دن رب العالمین اپنے غفور الرحیمی کی شان سے جلوگر ہوگا، پہلے صفت انتقام سے، پھر غفور الرحیمی کی شان سے، اور حضور رحمت للعالمین شفاعت کا حلہ پہن کر جب آئیں گے تو شاعر کہتا ہے شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا ببخشت بنیکاں کریم، جدو قیامت والے دن رب العالمین تے حضور جلوہ گر ہون گے تے حضور فرمان گے نیک آ رہا ہے تے پیچھے کون ہاتھ بن کے کھڑا رہا، کہتا مولی خادم کہتا جان دے ہو ان نیکوں کے صدقے اس کو بھی آج جانے شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا ببخشت بنیکاں کریم، کہ بدوں کو بھی نیکوں کے سارے رب قیامت کے دن معاف کر دے گا، لیکن انہاں دے نال کھڑا ہونا ہے، داتا علی حجویری دے نال کھڑا ہونا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا میں حضرت نوفل بن حیان کو پوچھا، میں آکھا بابا اے جڑے دائیں طرف کھڑے بزرگن اے کونن؟ انہوں نے کہا تسی نہیں جان دے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہندے ابراہیم خلیل اللہ۔ انہوں نے کہا جڑے بائیں طرف حوض کوثر دے کھڑے نے کونن؟ انہوں نے کہا صدیق اکبر۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔